قبر کھود کر مردوں کے ساتھ زنا کرنے والے بدبخت شخص کا واقعہ۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے کفن چور کا کہ جب علاقے میں سے کوئی جوان عورت فوت ہو جاتی تو یہ اس کی قبر کو ایسے موقع پر کھودتا کہ جب قبرستان میں کوئی موجود نہ ہوتا، اور اس کا کفن چوری بھی کرتا اور اس کے ساتھ بدکاری بھی کرتا۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ علاقے میں سے کسی جوان عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس کفن چور نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی قبر دیکھ لی، اور موقع پا کر قبرستان میں آیا۔ قبرستان میں آنے کے بعد یہ بدبخت کفن چور اس عورت کی قبر پر گیا۔ قبر کے اوپر سے اس نے سبز ٹہنیاں ہٹائیں کیونکہ قبر بالکل نئی بنی ہوئی تھی۔ پھر اس نے برے ارادے کے ساتھ اس جوان عورت کی قبر کو کھودنا شروع کیا تاکہ یہ کفن چوری کر سکے اور اس کے ساتھ بدکاری بھی کر سکے۔ قبر کھودنے کے بعد جب اس جوان عورت کا کفن نظر آنے لگا تو اس کفن چور نے برے ارادے کے ساتھ اس کے کفن کے اوپر سے مٹی ہٹائی اور جلدی جلدی کرنے لگا تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ جب وہ بدبخت کفن چور اس عورت کے کفن کے اوپر سے مٹی ہٹا رہا تھا تو معجزاتی طور پر اس عورت نے اس بدبخت کفن چور کا بازو پکڑ لیا۔ اس کفن چور کے ہوش اڑ گئے کہ یہ مردہ عورت زندہ کیسے ہو گئی اور اس نے میرا بازو کیسے پکڑ لیا۔ بدبخت کفن چور نے جو برے ارادے کے ساتھ اس عورت کا کفن چوری کرنے اور اس سے بدکاری کرنے آیا تھا، اس نے اپنا بازو چھڑانے کی لاکھ کوشش کی لیکن اس عورت نے اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ پھر کفن چور نے سنا کہ یہ عورت اسے کہہ رہی ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ آج ہی اللہ پاک نے تیری بخشش کی ہے، تیرے گناہ معاف کیے ہیں، تو پھر گناہ کرنے آ گیا۔ تو یہ بدبخت کفن چور کہنے لگا کہ میں تو زانی ہوں، مری ہوئی جوان عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتا ہوں اور ان کا کفن چراتا ہوں، تو میری بخشش کیسے ہو گئی؟ تو اس جوان مری ہوئی عورت نے کہا کہ آج تو نے میرا جنازہ پڑھا، تو جس نے بھی میرا جنازہ پڑھا اللہ پاک نے سب کی بخشش فرما دی، تو اس طرح تیری بھی بخشش ہو گئی۔ یہ سن کر وہ کفن چور بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور اللہ پاک سے معافی مانگنے لگا کہ یا اللہ تو نے اتنے بڑے گناہ گار کو معاف کر دیا، تیری کیا ہی شان ہے۔ تو اس نے سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ کی، معافی مانگی اور دوبارہ اس عورت کی قبر کو صحیح کرنا شروع کر دیا، اس کے کفن کے اوپر مٹی ڈالی، اس کی قبر کو بند کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ تو دوستو یہ واقعہ کفن چور کی حکایات کتاب سے لیا گیا ہے۔ تو سبق یہ ملتا ہے کہ ہر مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے۔ اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کے طفیل جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اگر جنازہ پڑھنے والوں میں سے کوئی نیک ہو تو اس کے طفیل میت کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔